وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ورضوانه وسلم تسليما كثيرا. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. آباد پچھلے سبق میں صبر سے متعلق آیات تھی اور اس سے پیوستہ جو سبق تھا وہ ختم ہوا تھا ذکر اور شکر کا. اور ذکر اور شکر کا ترجمہ صبر ہے. شکر اور صبر انسان کو جنت میں لے جانے والے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور پچھلا سبق ختم اس بات پر ہوا تھا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. کہ یہ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں ان پر اللہ کی طرف سے مہربانیاں ہیں، نوازشیں ہیں، تعریفات ہیں ان کے رب کی طرف سے اور رحمتیں ہیں ان پر. اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں. صبر کے ساتھ دین پر جمع رہے، ہر مصیبت پر صبر کرتا رہے اور وہی ہدایت یافتہ ہے. لیکن اگر صبر کا دامن چھوڑ دے تو وہ راستے سے بھٹک جاتا ہے، سیدھی راہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. اگلی جو آیات ہیں، پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. صفا مروہ کا اس میں تذکرہ ہے. ترجمہ سادہ سا اس کا آپ سن لیجیے. ان صفا بے شک صفا والمروہ اور مروہ، یہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں. من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے. شعائر شعیرہ کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے نشانی. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. فمن حج البیت، بس جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے، اب اعتمر یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، پر اس پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. ومن تطوع خیرا، بس جو بھلائی کرے خوش دلی کے ساتھ، فإن اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جاننے والا. پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس آیت کا ربط جو ہے وہ پچھلی آیت کے ساتھ کیا ہے. پچھلی آیت میں صبر سے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا صبر کرنے کا مومنوں کو. پھر اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کا تذکرہ فرمایا کہ انہیں مردہ نہ کہو. پھر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ضرور آزمائش کرے گا، اور اپنے حبیب سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس آزمائش میں جو کبھی خوف کی شکل میں ہو سکتی ہے، کبھی جو ہے وہ مال کی قلت اور کمی کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور کبھی اصحاب و اقارب کی وفات کے ساتھ ہو سکتی ہے. محدود چیزیں آپ سے چھینی جا سکتی ہیں، دشمن کا خوف آپ پر مسلط کیا جا سکتا ہے، بھوک اور مال کی کمی کا تم شکار ہو سکتے ہو. ان ساری حالتوں میں تم صبر کرو گے تو صبر کرنے والوں کا حبیب اشارہ دے دیجیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا اس کے بعد یہ بتایا کہ ان کے لیے صلہ کیا ہے اللہ کی طرف. تو یہ تو تھا صبر کی بات. اور صبر کے ساتھ صفا مروہ کا کیا تعلق ہے؟ صبر کے ساتھ حج کی صفا مروہ کا کیا تعلق ہے؟ کوئی ساتھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو تو وہ بتا سکتا ہے. صفا اور مروہ کا تعلق میرے بھائی یہ ہے کہ صفا مروہ میں سعی کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. جب حکم ہوا کہ آپ اپنے بیٹے
اور اپنی بیوی حاجرہ کو مکہ میں چھوڑا کے تو آپ اللہ کے حکم سے وہاں چھوڑ کر چلے گئے، اور مکہ اس وقت بے آب و بے آبادی تھا، نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، نہ پانی تھا نہ کوئی انسان تھا کہ جس کے ساتھ بات کی جا سکے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو وہ اپنے پیارے رب کے جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بڑی مرادوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں 80 سال کی عمر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا ہی دیا تھا، اور فکر یہی تھی ابراہیم علیہ السلام کو میرا دین کا وارث کو بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اور بہت ہی حلیم الطبع بیٹا دیا، اور یہ حکم دے دیا جب دیکھا کہ خلیل جو ہیں وہ اپنے بیٹے سے محبت بہت زیادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب جانتا تھا، اللہ نے کہا اپنے بیٹے کو اور اپنی اس بیوی کو مکہ میں چھوڑا گیا۔ وہ فلسطین سے چلے یہاں آ کر چھوڑ کر واپس جانے لگے۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آپ جا رہے ہیں ہمیں اکیلے یہاں چھوڑ کر، کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خاموش ہو۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے تو حضرت حاجرہ نے پھر دوبارہ سے پوچھا پیچھے جا کے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے سر ہلا دیا گیا اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہ جانتی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، وہ اپنا ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مقابلے میں پھر کوئی چیز جو ہے وہ آڑ نہیں بن سکتی اطاعت ربانی میں۔ اس لیے وہ خاموش ہو گئی اور اللہ کی رضا پر راضی ہو گئی، اور کہا کہ پھر ہم اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ واپس پر جو وہ کھجوریں کچھ ابراہیم علیہ السلام اور توشہ دان میں کچھ جو ہے وہ پانی تھا مشکیزن کو دے کے پھر کتنی دیر چلتا وہ ختم ہو گیا۔ اور ماں تو ماں ہوتی ہے، اپنی بھوک پیاس کی کو اتنا خیال نہیں تھا جتنا اپنے بچہ جو شیر خوار بچہ تھا اس کو تڑپتے ہوئے بھوک سے اور پیاس سے گرتے ہوئے دیکھا تو بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ تو انہوں نے ساتھ کی صفا دی، یہ صفا پہاڑی ہے، اور صفا کا معنی کیا ہے؟ صفا کا معنی ہے چٹیل، چٹان۔ تو وہ پہاڑی تھی جس پر کچھ اگتا نہیں تھا، وہ بے قراری اور بے تابی کے ساتھ اس پہاڑی پر چڑھ گئی۔ پھر وہ اس سے جو ہے وہ جبل ابی قبیس بھی کہا جاتا ہے۔ جبل ابی قبیس اس پہاڑی سے اتری اور بھاگتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے بچے کے لیے دعا مانگتے ہوئے صبر کے ساتھ لیکن بے قراری کے ساتھ اپنے بچے کے لیے وہ دعا مانگ رہی تھی، وہ بھیک مانگ رہی تھی چوری اٹھا کے اپنے رب سے، اور دوڑتے ہوئے آگے گئیں اور جا کے صفا سے مروہ پر چڑھ گئی۔ اور مروہ کا مطلب ہے، معنی ہے عربی زبان میں نرم۔ یہ پہاڑ جو ہے، یہ پہاڑی جو ہے، اس کا دوسرا نام قیقعان ہے، قیقعان، صفا اور مروہ۔ پھر مروہ سے اتری، پھر وہ بھاگ کے جو ہے وہ صفا پر چڑھی۔ یہ بے قراری کی کیفیت ہے۔ سیدنا حاجرہ علیہ السلام کی، اور وہ یہ ساری بے قراری رب کے سامنے اس کا اظہار ہے۔ جب 7 چکر انہوں نے لگا لیے، 7ویں چکر پہ بچہ جب رو رہا تھا، بلک رہا تھا پیاس سے، اسماعیل علیہ السلام، تو ان کا رونا اور بلکنا اچانک خاموشی ہو گئی۔ تو پریشان ہوئی اور آ کر فوراً دیکھا، اور وہ دیکھا تو وہاں پانی کا چشمہ جاری ہے۔ جبریل امین کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، انہوں نے اپنا پر اس جگہ پر مارا اور وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ یہ
اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو بیان کی ہیں یہاں صبر کے ساتھ اس کا اجر بتایا جا رہا ہے. یہ تعلق ہے ان آیات کا کہ جب آدمی صبر کرتا ہے. دیکھیے بے آب و گیا وادی میں سیدہ ہاجرہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی امید بھی بر نہیں آتی، سامنے کچھ نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کچھ لانے والا نہیں ہے. سبحان اللہ، توکل ان کا رب پر یہ ہے کہ ابراہیم شوہر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر اس رب کی رضا پر خود راضی ہو رہی ہیں. تو جب رب کی رضا پر انسان راضی ہو جاتا ہے اور صبر کر لیتا ہے تو اللہ راستے ضرور بنا دیتا ہے. یہ سبق ہے اس آیت میں، اس لیے یہ ذکر کیا گیا صفا اور مروہ کا، اس کے ساتھ صبر کیا. تو انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنا دیا. پانی دیکھا، پانی ابل رہا ہے، ادھر بہ رہا ہے ادھر بہ رہا ہے، پانی کی ترسی میں تھی، فوراً منڈیر بنانا شروع کر دی. دائیں بائیں پانی کو روکا اور کہا زم 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 زم، رک جا رک جا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہماری ماں ہاجرہ اگر اس کے ارد گرد جو ہے وہ منڈیر نہ بناتی، اس پانی کو نہ روکتی تو یہ آج زمزم کنواں نہیں ہوگا. وہ نشانی جس سے کسی چیز کی حقیقت سے آگاہی حاصل ہے. تو جب ہم بیت اللہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق جڑتا ہے. جب ہم صفا اور مروہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو حضرت ہاجرہ کی یاد آتی ہے، اسی طرح مینا. تو یہ شعائر اللہ، ان کا احترام اللہ کا احترام ہے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے. بعض لوگ وہ اس وقت شاعر اللہ کا احترام کیا کرنا ہے انہوں نے، بلکہ ان کا مذاق اڑانا ہے. وہ چیزیں جو دین کی علامات ہیں ان کا مذاق اڑانا وہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا مذاق ہے. بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے. بعض لوگ پائن سے اوپر کیے ہوئے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. نعوذ باللہ مختلف چیزوں کا یہ فریڈم آف سپیچ کے نام پر اور آزادی تحریر کے نام پر کچھ لکھتے ہیں، کچھ بکتے ہیں، کچھ منہ سے بولتے ہیں، کچھ کہتے ہیں. اور یہ خاص طور پر آج کل جو میڈیا ہے اور یہ جو اس نے ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے دریافتی اعتبار سے، ایک چیز کوئی کہیں دنیا کے کسی کونے میں کوئی کہتا ہے تو ساری بنا دیا. اور اہل مکہ نے ان پتھروں کو جو بت بن چکے تھے ان کو اسحاق کو اٹھایا تو صفا پہ رکھ دیا اور اس کو نائلہ کو اٹھایا تو مروہ پہ رکھ دیا. یہ ان کی دینی حالت تھی. اور وہ جب بھی وہاں سے طواف کرتے تھے تو وہ صفا پر جاتے تو اسحاق کا بوسہ لیتے، اس کو چومتے اور مروہ پہ جاتے تو نائلہ کے ساتھ یہی کرتے، ان کی تعظیم کرتے. اس لیے اس کو جب اسلام آیا تو اس چیز کو انہوں نے وہ سمجھا کہ شاید مکروہ سمجھا، ناپسند جانا کہ یہ وہ کافر کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یہاں کوئی حرج سے مراد فلا جناح علیہ ایسا بھی سمجھا گیا کہ شاید یعنی یہ اختیاری عمل ہے، کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے. فلا جناح اس پر کوئی حرج نہیں. لیکن اس کی وضاحت امنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نے کر دی. انہوں نے کہا نہیں، اگر ایسا ہوتا تو اللہ فرماتا فلا جناح علیہ ان لا یطوف. اگر اس کا طواف ضروری نہ ہوتا تو اللہ کہتا کوئی حرج کی بات نہیں اگر وہ اس کا طواف نہ کرے. لیکن اس طرح سے نہیں کہا گیا، بلکہ یہ تو اس پس منظر کے تحت یہ آیت اتری اور یہ طواف جو ہے یہ عمرے کا اور حج کے لیے ضروری قرار دیا گیا. اب جو عمرے میں طواف نہیں کرے گا اس کا عمرہ نہیں ہوگا. اسی طرح سے حج اس میں اگر ایک قول امام حنیفہ کا کیا ہے جو اس کو فرض نہیں سمجھتے، لیکن جس طرح امام مالک امام شافعی کا قول ہے وہ یہی ہے کہ یہ سعی ہے یہ ضروری ہے. اچھا 7 چکر اس طرح سے ہے، یہ نہیں ہے کہ صفا سے جو ہے مروہ اور مروہ سے صفا ہے تو 1 چکر، ایسا نہیں، بلکہ صفا سے مروہ تک 1 چکر گنا جائے گا، مروہ سے صفا تک 2 چکر گنا جائے گا. اور پھر یہ جو صفا سے شروع ہونے والے چکر ہیں یہ مروہ پر 7واں چکر ختم ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف فرمایا اور پھر آپ صفا کی طرف گئے
اور فرمایا اور آج آپ نے یہ آیت پڑھی ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ، پوری آیت پڑھی پھر فرمایا ابدأ بما بدأ اللہ بھی، میں بھی وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے اللہ نے شروع کیا، یعنی اللہ نے پہلے صفا کا ذکر کیا تو میں بھی صفا سے جا کے طواف شروع کروں گا، لہٰذا طواف جو ہے وہ صفا شروع ہوگا۔ تو فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی نفلی کام کرے، اطاعت کرے، خیرا بھلائی میں بڑھ جائے، وہ ومن تطوع خیرا، تو جو کوئی بھی خوش دلی سے بھلائی کرے گا فإن اللہ شاکر علیم، بس اللہ تعالیٰ قدردان ہے۔ شاکر کا معنی تو اصل میں شکر گزار، تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے اس نیکی کرنے والا۔ تو تطوع جو ہے وہ اطاعت سے اصل میں ہے، اور اطاعت اس فرما برداری کو کہتے ہیں جو خوش دلی سے کی جائے، جو خوش دلی سے کی جائے۔ ماں باپ کی اطاعت اگر بے دلی سے کی جا رہی ہے تو یہ اطاعت نہیں ہے۔ اطاعت کا مفہوم یہ ہے کہ جو خوش دلی سے فرما برداری کی جائے، اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری، تمام کام خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ فإن اللہ شاکر علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے اور جاننے والا، علیم بہت زیادہ جاننے والا۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا، جو ہم نے نازل کیا، من البینات، نشانیوں میں سے، والہدى، ہدایت میں سے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے اسے بیان کر دیا لوگوں کے لیے فی الکتاب، کتاب یعنی فی الکتاب، یہاں تورات بھی مراد ہے اور جن سے کتاب بھی مراد ہے، قرآن پاک بھی ہے، تورات بھی ہے، تمام جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کروائی ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، جن کو لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ویلعنہم اللہ، انہوں لعنت کرتے ہیں، لعنت کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے ہیں لعنت کرنے والے ہیں، اللہ کیونکہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے جو علم کو چھپا دیتے ہیں۔ تو اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محمد تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں، ان کی کتاب میں ذکر تھی، تورات کی، انجیل میں مذکور تھی، تو ان کو چھپاتے تھے، بتاتے نہیں تھے۔ تو اللہ نے بتایا، اللہ نے فرمایا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ تو نبی کو ایسے پہچانتے ہیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ویسے اپنے بیٹوں کا انکار نہیں کر سکتے، نبی آخر زمان کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے چھپایا اس کو اور بتاتے نہیں تھے، لہذا لعنت کے مستحق ٹھہرے۔ تو جو چیز بھی، جو علم ہے وہ آگے پہنچانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرمایا کہ من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ یوم القیامۃ بالجام من النار، جس سے کوئی علم سے متعلق کچھ پوچھا گیا اور اس نے اسے چھپا لیا، اسے قیامت کے دن جہنم کی لگام پہنائی جائے گی، آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو علم جو ہے یہ اس کو آگے پہنچانا ضروری ہے، اس کو چھپانا، ہاں کوئی حکمت ہو، کسی کوئی سوال اس انداز سے کرے، کچھ لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ آج جو خطیب آتا ہے اسے سوال کرتے ہیں، مقصد ان کا علمی استفادہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے مقصد ان کا امتحان لینا یا فتنہ برپا کرنا۔ ایسی صورت میں الگ ہے، وہ جو مسئول ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے، تو حکمت کے تحت یا کسی سوال کے جواب میں بعض اوقات ایسے سوال کیے جاتے ہیں جس سے حکومتوں میں فساد پیدا ہوتا ہے، جس سے امن عامہ کے نقص کا جو ہے وہ خدشہ ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں جہاں حکمت کا تقاضا ہو وہاں سوال کا جواب نہ دیا جائے تو وہ اس زمرے میں نہیں آتے، ورنہ علم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ ضروری ہے۔ اور
अगर नहीं करेगा, छुपा लेगा बात का, इस तरह भी नहीं। लोग बताते हैं कि मैं इसको बताऊंगा जिसको पता चलेगा, मैं क्यों बताऊं। बात का सृष्टि और कहानी की वजह से कहते हैं भाई मैं नहीं बताता। ठीक है, ये सारी चीजें अहले इल्म को जेबा नहीं देती, बल्कि जो इल्म अल्लाह ने उनको दिया है वो उनके पास अमानत है और उसे उन्होंने आगे पहुंचाना है, ये उनकी जिम्मेदारी है। इल्म को आगे पहुंचाना ये उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें जरूर आगे पहुंचाना चाहिए। और अगर कोई सवाल करे तो उसका जवाब देना चाहिए, उसको बताना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू उमामा अल-बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं और ये जामे तिरमिज़ी की रवायत है और इमाम अल्बानी रहमहुल्लाह ने इसे सही कहा है, तबरानी में भी है। कहते हैं कि ज़ुकिरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिक्र किया गया दो आदमियों का। तो दो आदमियों का जिक्र किया गया, वो क्या, एक आलिम था एक आबिद था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा आगे दोनों में से अफजल कौन है? आपने फरमाया फज़्लुल आलिम अलल आबिद का फज़ली अला अदनाकुम। आलिम की इबादत गुजार जो बहुत ज्यादा इबादत गुजार तो दोनों ही होंगे, क्योंकि जो फराइज हैं वो तो माफ नहीं है, आलिम के ऊपर भी और आबिद। ये आबिद से मुराद यहाँ बहुत ज्यादा नफली इबादत करने वाला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जैसी कि मेरी फजीलत तुम में से किसी अदना जो आदमी है उस पर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे फजीलत अल्लाह अदना को जो तुम में से बहुत कम दर्जे का है उस पर जैसे मेरी फजीलत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत की क्या बात है, सारी दुनिया एक तरफ हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरफ। हदीस में आता है कि फरिश्ते आए, उन्होंने एक तराजू कायम किया, एक तराजू में 10 आदमी रखे, एक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तराजू जमीन से लगा हुआ है, वो 10 आदमी ऊपर चले गए। 100 बंदा रखा, फिर उसके बाद पूरी दुनिया उन्होंने एक तराजू में रखी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तराजू फिर भी जमीन से नहीं गिरा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत की क्या बात है। लेकिन आप देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से ये तशबीह दी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु हत्ता नमलता फी जुहरिहा वल दूता ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नास अल खैरा। फरमाया ये मामूली बात नहीं है, अपने बच्चों को हमें दीन सिखाना चाहिए, मुबल्लिग बनाना चाहिए, आगे अपनी कोशिश करनी चाहिए, आगे अल्लाह के हाथ में है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिशारत किया, इरशाद फरमाया बेशक अल्लाह ताला इन्नल्लाह व मलाइकतहु तमाम फरिश्ते व अहलुस समावाति वल अर्दी, भूल गया दूसरा, और जमीन वाले और तमाम आसमान वाले। तो इसमें शरह में ये कहा गया है कि जहाँ पहले फरिश्तों का तज़किरा हुआ है वो हमलातुल अर्श है, वो फरिश्ते मुराद हैं जो सबसे अफजल फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के अर्श को उठाया हुआ है। फिर अहलुस समावात सारे आसमान वालों में तमाम फरिश्ते शामिल हैं दूसरे, और वअहलुल अर्दीना जमीन पे तमाम रहने वाले, वो सब के सब हत्ता नमलता यानी तमाम मखलूकात, हत्ता नमलता फी जुहरिहा, यहाँ तक के चींटी जो अपने बिल में रहती है, तमाम चींटियाँ, वलहूत फिल मा फिल बहर, और समंदरों में रहने वाली मछलियाँ, ये सब ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नास अल खैरा। ये अल्लाह उनकी तारीफ बयान करता है, अल्लाह उनकी सना बयान करता है, सारी मखलूक और फरिश्ते के लिए इस्तिग़फ़ार मांगते हैं, उनके लिए बख्शिश मांगते हैं, उनके लिए बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन अगर वो जिम्मेदारी अदा नहीं करते, दीन को छुपा लेते हैं, तो फिर क्या है, फिर उसका अंजाम भी बहुत भयानक है, उसकी सजा भी बड़ी सख्त है। उलझिब यौमल क़यामत बिलिजामिन मिनन नार, क़यामत के दिन उसके मुंह में जहन्नम की लगाम पहनाई जाएगी, और सबसे पहले क़यामत के दिन जिन पर जहन्नम करवाई जाएगी उनमें से एक वो भी होगा जो सिर्फ इसलिए उसने इल्म सीखा होगा तो लोग उसको कारी कहें, लोग उसकी तारीफ करें। भले याद रहेगा, अल्लाह ने फरमाया तो ये लोग जो, और मिम्बाद मा बय्यना लिन्नास, बाद इसके कि हम उसे बयान कर चुके हैं किताब में, किताब में वो बातें बयान हो चुकी, फिर भी जो है वो लोगों से छुपाएं,
تو ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری، اور یہ جائز نہیں ہے کسی مسلمان کا لعنت کرنا، قطعاً جائز نہیں ہے۔ کفار پر بھی اگر کوئی زندہ ہے کافر تو متعین کافر پر لعنت کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ کیا پتا کسی وقت وہ مسلمان ہو جائے، آخر وقت میں وہ کلمہ پڑھ جائے۔ ہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوت میں کفار پر، عمومی کفار پر لعنت جو ہے وہ جائز ہے، جو ظالم ہے جو کافر ہے وہ ان پر عمومی طور پر لعنت کی جا سکتی ہے، اور اگر کوئی مسلمان ہے، کوئی مسلمان گناہگار ہے اس پر، یا ویسے کوئی کلمہ کو اس پر لعنت کرنا قطعاً جائز ہے۔ یہ لعنت کا لفظ، یہ کلمہ بہت سخت لفظ ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ الا الذین تابوا، اور فرمایا مگر وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، واصلحوا، اور اصلاح کرتے ہیں، وبینوا، اور بیان بھی کرتے ہیں، جو چھپایا تھا انہوں نے وہ بیان کرتے ہیں، تائب ہو جائیں، اصلاح کریں، تو توبہ کے لیے اصلاح شرط ہے۔ صرف منہ سے توبہ توبہ کرتا رہے پھر اس کے بعد اصلاح نہ کریں تو یہ کوئی توبہ نہیں۔ توبہ کے لیے ضروری، توبہ کا مطلب ہے رجوع کر لینا، پلٹ آنا۔ تو بندہ جو ہے وہ بندے کی توبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے، اور توبہ کی اگر نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں، اور توبہ جو ہے وہ گناہ کو مکمل چھوڑنے کا عزم ہے، سچے دل سے یہ ارادہ کر لے کہ یہ گناہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، لیکن اگر اس سے غلطی سے پھر ہو جائے پھر اللہ سے توبہ کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس گناہ پر شرمندہ ہو، اس کا نشر نہ کرتا ہے، کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، نہیں کر سکتا، ممکن نہیں ہے تو اس کے لیے دعا کرے۔ تو جو لوگ چھپاتے تھے حق کو، پھر انہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور بیان بھی کر دیا، بتا بھی دیا، فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ إِلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کی توبہ میں قبول کرتا ہوں، ان پر نظر رحمت کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ فرماتے ہیں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، تم گناہ کرتے چلے جاتے ہو، میں تمہاری توبہ قبول کرنے والا رب کھڑا ہوں، حتیٰ کہ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر بندہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کا گناہوں سے بھر جائے، پھر بھی وہ میری جناب میں آ کے توبہ کر لے تو میں اس کے سارے گناہ معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ یہ سارے نیکیوں میں بدلیں گے۔ اولئک اتوب الیہم وانا التواب الرحیم، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور فوت ہو گئے، وهم کفار، وہ کافر تھے، کفر میں فوت ہو گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ، اور یہ کفر پر فوت ہو گئے، یہ تو پکے کافر تھے، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ہیں پر اللہ کی لعنت، والملائکہ، اور فرشتوں کی، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کے پیچھے جو ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ کی لعنت کرنا، یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، اللہ پر لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ تو یہاں پھر دوسری آیت میں لعنت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتا دی کہ وہ کون ہے لعنت کرنے والے، وہ فرشتے ہیں، والناس اجمعین، اور تمام لوگ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے جہنم میں، لا یخفف عنہم العذاب، عذاب سے ان کو نکالا جانا تو دور کی بات ہے، ان سے عذاب ہلکا بھی نہیں کیا جاتا، جیسے کہ سورہ مومن میں ہے، سورہ غافر میں ہے کہ وہ کہیں گے، سوال کریں گے کہ جو جہنم کا داروغہ کہ اس سے کہیں گے کہ اپنے رب سے یہ کہہ دیجیے کہ خفف عنا یوما من العذاب، ایک دن کے لیے ہلکا کر دے گا، تو وہ ایک دن کے لیے بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ولا هم ينظرون، اور نہ ان کو کوئی ڈھیل دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، آگے پھر توحید کا بیان ہے کہ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ، تمہارا معبود اکیلا اللہ تعالی، الہ واحد، اکیلا الہ ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا ہوا، مگر وہی، الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو یہ بھی اسم اعظم ہے، الرحمن الرحیم، یہ اسم اعظم ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور یہ
لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اس میں عادت ہے، اور اس میں عادت کے ساتھ اگر آپ سے دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدد